نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سارے ساتھیوں کو ایک دقت اور پریشانی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات میں بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے کہ سوتے سوتے ڈر جاتے ہیں۔ بچے بھی ڈر جاتے ہیں، بڑے بھی ڈر جاتے ہیں، عورتیں بھی ڈر جاتی ہیں۔ تو ایک یہ وجہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انسان کو پیدا کیا ویسے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور ایک مخلوق کا ذکر جو قرآن میں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم جن کا ذکر یہاں پر فرمایا ہے کہ ایک جماعت تھی جنوں کی کہ جو تفتیش کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ بہرحال انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں قرآن فجر کی نماز میں پڑھتے ہوئے سنا، اور وہ لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ تو ایک جن ہے، تو بہت سارے لوگوں کو سوتے ہوئے یہ جن پریشان کرتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جنات اور شیاطین داخل نہ ہوں؟ تو اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے، اور ایک میں واقعہ بھی آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک مرتبہ ان کے کھیت کھلیان سے کچھ کھجوریں آئیں، اور کھجوروں کا ایک ڈھیر انہوں نے اپنے کمرے میں لگا دیا۔ جیسے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ اپنے کھیتوں سے اناج لاتے ہیں اور گھروں کے اندر رکھتے ہیں، تو ایسے ہی انہوں نے کیا۔ لیکن انہیں یہ لگا کہ رات میں کوئی آتا ہے اور آ کر کے کھجوریں لے کر کے چلا جاتا ہے۔ انہیں محسوس ہوا کہ شاید کوئی جن ہے جو ایسی شرارت کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک آدھ رات تو برداشت کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخرکار آ گئے اور آ کر کے شکایت درج کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے گھر سے، میرے کمرے سے کوئی جن آتا ہے اور رات میں میری کھجوریں لے کر کے چلا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس کو تم جن سمجھ رہے ہو وہ جن مرد نہیں ہے، وہ جنی ہے، عورت ہے۔ میں تمہیں ایک کلمہ سکھا رہا ہوں، اس کے ذریعے سے تم اس کو پکڑ لینا اور اس سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے وہ ملے۔ اور وہ کلمہ تھا بسم اللہ اجیبی۔ حدیث میں ہے بسم اللہ اجیبی، کہ اللہ کے نام سے، اور تم جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے، اور رات میں جیسے ہی انہیں آہٹ ہوئی انہوں نے یہ کلمہ دہرا دیا۔ وہ جو جن عورت تھی وہ نمودار ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے کہا کہ چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ یہ بات کہی تو وہ جن عورت جو تھی اس نے کہا کہ بھئی دیکھیے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور بہت ساری وجوہات بتائی ہوں گی، اور اس کے بعد کہنے لگی اب مجھے چھوڑ دیجیے، آئندہ نہیں آؤں گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہونے کے ناطے رحم دل بھی تھے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آئندہ صبح ملاقات ہوئی۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں جب یہ پہنچے تو آقا نے فرمایا ابو ایوب وہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ قیدی کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس کے ذریعے سے میں نے اس کو پکڑ تو لیا تھا، لیکن وہ مجھ سے منت سماجت کرنے لگی، اس لیے مجھے چھوڑنا پڑا۔ کہتے ہیں کس بیس پر آپ نے چھوڑا؟ تو کہنے لگے وہ یہ کہنے لگے آئندہ نہیں آؤں گی، اس لیے آپ آج چھوڑ دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ کل پھر آئے گی۔ رات ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ رات میں پھر آ گئے۔ اس نے پھر چوری کرنے کی کوشش کی، انہوں نے پھر وہی کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پکڑ لیا، اور انہوں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا، چلو آپ آقا علیہ السلام کی مجلس میں چلو، وہاں جا کر آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اس نے کہا نہیں جی، یہ مجبوریاں تھیں، یہ ہوا وہ ہوا، بہت ساری باتیں اس نے پڑھائیں، اور کہا کہ اچھا ایک بار اور چانس دے دیجیے، اب دوبارہ نہیں آؤں گی میں آپ کے پاس۔ انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔
چلو کوئی بات نہیں ہے بھائی، دوبارہ بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اگلے دن پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صبح میں ملاقات ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھ لیا، وہ قیدی کا کیا ہوا تمہارے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئی تھی وہ، آپ نے صحیح فرمایا تھا، پھر آئی تھی وہ، اور میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، لیکن کیا کروں؟ پھر منت سماجت کرنے لگی اور کہنے لگی، بہت قسم اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ آئندہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب وہ جھوٹ بول رہی ہے، پھر آئے گی، وہ تیسری مرتبہ پھر آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ بھائی میں گیا، پھر اس کے بعد رات ہوئی، حسب معمول وہ پھر آ گئے۔ میں نے اس کو آقا علیہ السلام کی وہ دعا پڑھ کے پھر پکڑ لیا، اور میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا تجھے، اب کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، چلے جائیے، اب چلتے ہیں ہم اور آپ۔ اس نے کہا نہیں جی اب کی بار اور چھوڑ دو۔ کہنے لگے اب کی بار نہیں چھوڑوں گا، 2 بار تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب تو کسی حال میں بھی نہیں۔ پکڑ لیا اور لے کر کے چل دیا۔ انہوں نے کہا اس وقت جو ہے پھر جنیہ نے کہا کہ دیکھیے اگر ہم اور آپ ایک ڈیل کر لیتے ہیں، ایک چیز طے کر لیتے ہیں، اگر میں آپ کو کوئی چیز دوں، ایک میں وظیفہ آپ کو دیتی ہوں، ایک ایسی دعا دیتی ہوں کہ جس دعا کے پڑھنے کے بعد جس گھر میں بھی وہ دعا پڑھی جائے گی اس گھر میں کبھی جن اور شیاطین نہیں آ سکتے، اگر میں وہ دعا آپ کو بتاؤں تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ سودا آپ مجھ سے کر لیجئے، ڈیل مجھ سے کر لیجئے آپ۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بتاؤ کیا دعا ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی جنی عورت نے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے آیت الکرسی کے نام سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس میں اللہ کے صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ کہنے لگی جن عورت کہ یہ جس گھر میں، جس دکان میں، جس مکان میں یہ آیت پڑھی جائے گی اس کے اندر کبھی بھی کوئی جن اور شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے، یہ وظیفہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، اب آپ مجھے چھوڑ دیجیے۔ صحابی تھے، اپنے وعدے کے پکے تھے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر صبح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہوئی، حسب معمول پھر آقا نے پوچھ لیا کیا ہوا بھائی تمہارے قیدی کا، کہاں ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ آ گئی تھی، پھر میں نے چھوڑ دیا، لیکن اب کی بار کچھ الگ ہوا ہے۔ کیا ہوا کہ اس نے کہا، اس نے ایک مجھے ایسی آیت بتائی ہے، اور وہ کہنے لگی یہ فارمولہ وہ ہے کہ جس گھر اور مکان میں بھی یہ آیت پڑھی جائے گی اس میں کبھی جنات اور شیاطین کا دخول نہیں ہوگا، تو اس شرط پر میں نے اس کو چھوڑا ہے۔ اور وہ آیت اس نے بتائی آیت الکرسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ اثر رکھا ہے، جس جگہ، جس مکان، جس دکان میں آیت الکرسی پڑھی جائے گی وہاں پر جنات اور شیاطین کا دخول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھا جائے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آیت الکرسی کو پڑھ کر کے سوتا ہے یا کہیں کسی اجنبی جگہ پر جاتا ہے وہاں سوتا ہے یا اپنے مکان میں بھی، تو اگر طاقت اس کو پڑھ لے، وہ مثلا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لے اور جس جگہ پر ہے، انشاءاللہ اس جگہ پر کبھی کوئی شیطان اور جن نہیں آئے گا۔ بعض اکابر نے یہ کہا کہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کو اور چاروں طرف اپنے پھونک دے اور تالی 3 مرتبہ تالی بجائے، اور جہاں تک بھی تالی کی آواز جائے گی وہاں تک جنات اور شیاطین کا اثر نہیں ہوگا۔ تالی کا ذکر حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال پڑھنے کا معمول وہاں پر ذکر کیا گیا۔ ایک دعا آپ کو اور بتاتا ہوں۔ حضرت خولہ بنت حکیم وہ یہ کہتی ہیں کہ بہت سارے لوگ نئی جگہوں پر جاتے ہیں تو شرور اور فتن کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جنات اور شیاطین کا جو حملہ ہوتا ہے وہ رات میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے دعا پڑھ کر کے نکلنا چاہیے۔ اور ایک دعا بتائی حضرت خولہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے کہ اگر اس دعا کو پڑھا جائے گا کسی مکان، کسی نئی جگہ پر، تو وہاں اگر جنات رہتے بھی ہوں گے تو آپ کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ کو ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، اعوذ
بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق۔ کوئی بڑی دعا تو نہیں ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اللہ کا عدد طاق ہے تو طاق عدد مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیجئے اور چاروں طرف پھونک لیجئے اور سو جائیے۔ اس کمرے میں انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی جن اور شیطان پریشان نہیں کر سکتا۔ یہ دعائیں میں نے دونوں بتائی تھیں، آیت الکرسی اور اعوذ بکلمات اللہ التامہ۔ بہت سارے بچے جو ڈرتے ہیں رات کو سوتے ہوئے، ان کے کانوں میں آپ یہ دم کر دیجئے، دونوں طرف ان کے کان میں اعوذ بکلمات اللہ التامہ۔ ایک حدیث میں ایک دعا اور آتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس دعا کو آپ پڑھ دیجئے 3 مرتبہ اور بچے کے کان پر دم کر دیجئے، دونوں کانوں پر، انشاءاللہ العزیز اس کو رات کا اچکنا اور اس کا پریشان ہونا ختم ہو جائے گا۔ اسی سے متعلق ایک قرآن کی آیت کا وظیفہ اور بتاتا ہوں آپ کو۔ بہت سارے لوگوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، یعنی شیاطین جنات کی نظر لگ جاتی ہے، تو اس میں قرآن کی ایک آیت ہے سورہ قلم کی آخری، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ ایک آیت ہے پوری۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے وہ اثر رکھا ہے، اگر کسی پر کوئی نظر بد کا اثر ہو تو 7 مرتبہ پڑھ کر کے اس کو آپ کان میں دم کر دیں، پورے بدن پر دم کر دیں۔ جہاں بہت سارے جو ہے قرآنی آیات سے دم کیا جاتا ہے، وہاں پر اس کا حدیث میں ذکر ہے، تو انشاءاللہ العزیز نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی۔ اور یہ 2 آیت الکرسی اور میں نے اعوذ بکلمات اللہ التامہ کہا، اس کو آپ یاد کر لیں، ازبر یاد کر لیں، اور اپنے مکان میں سوتے وقت گھر میں آپ انشاءاللہ پڑھ کر کے سوئیں۔ جنات اور شیاطین اور اس کے علاوہ کوئی انسانوں میں بھی کوئی پریشان کرنے والا ہوگا